إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمدللہ آپ لوگ جد و جہد کے ساتھ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے وہ بھی اتوار کا دن پورے جماعت و جمعیت اور فیملی کے ساتھ ایک جماعت یعنی فیملی کے ساتھ جو جماعت اور جو گروپ قائم ہوتی ہے مل کر کے کسی جگہ گھومنے اور خوشیاں منانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اتوار کے لیے چن لیا ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ضروریات زندگی چھوڑ کر کے گھر کے کام کاج چھوڑ کر کے دینی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، تو آپ الحمدللہ آپ کے لیے مبارکبادی ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق آپ نے سنا کہ آپ فرشتوں کے رحمت کے گھیرے میں ہے کہ رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینی مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور آپ کے اس مجلس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے فرشتوں کی تعداد میں سے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو بازاروں میں، مکانات میں، مساجد میں، مدارس میں ہر جگہ گھومتے ہیں، جہاں پر دین کی مجلس قائم ہوتی نا وہاں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس شکایت یعنی آپ کے نامہ اعمال، آپ کے کار خیر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک مجلس قائم تھی جس میں دینی باتیں کی جا رہی تھی، قرآن حدیث کی باتیں کہی جا رہی تھی۔ الحمدللہ آپ لگاتار تقریباً 8 اتوار سے آج 8واں اتوار ہے، جن میں سے سلسلہ وار کے حساب سے آج 7واں اتوار ہے، جس میں آپ الحمدللہ حقوق کے تعلق سے سن رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جو بیان سنا محشر میں کیا ہوگا، محشر میں کیا ہوگا اس عنوان پر اہم باتیں جو میدان محشر میں کس طرح قائم ہوگا میدان محشر، اور پھر اس کے بعد سورج کس طرح بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، اور آپ نے چند باتوں کو سنا۔ پھر میدان محشر میں کن کن لوگوں کو جمع کیا جائے گا مختصر سے آپ نے سنا۔ آج محشر میں کیا ہوگا اس عنوان پر چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میدان محشر قائم ہونے کے بعد جو اہم کام ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب ہوگا، کیونکہ دیکھیے دنیا کا ماحول بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی کاروبار کرتے ہوئے صبح سے کاروبار میں مشغول ہو کر کے جب شام میں ریٹرن ہوتا ہے، اپنے گھر کو واپس آتا ہے، تو وہ کیا کرتا، صبح سے شام تک ہونے والے کاروبار میں جو فائدہ ہوا، نقصان ہوا، فائدہ بھی گن لے گا، نقصان بھی گن لے گا، اور فائدہ نہ نقصان یا کتنا آج میں نے سامان کو بیچا، اس طرح جو ہے وہ حساب کتاب کر کے اپنے گھر کو واپس لوٹے گا۔ اگر وہ گھر کا یعنی دکان کا مالک وہاں موجود نہیں بھی ہے، آخر میں شام میں رات میں جا کر کے کیا کرتا، حساب کرے گا کہ آج کتنا میرے پاس کام کرنے والے ہیں وہ کتنا سامان بیچے، کتنا سامان لے کر آئے، کیا ہوا تھا، یہ سب حساب و کتاب۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں جو ہم دنیا میں کام کرتے، اچھے کام کرتے یا ہم سے برائی کے کام ہوتے، کچھ لوگ کتاب و سنت کے خلاف کام کرتے اور کچھ لوگ الحمدللہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کرتے، یہ اچھے اور برائیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے سب سے پہلے حساب لے گا۔
حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امتوں میں آخری امت ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں، لیکن حساب سب سے پہلے ہماری امت کا ہوگا۔ دیکھیں سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے سلسلے سے لے کر کے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور ان کے درمیان دوسرے پیغمبر جتنے بھی آئے، اور کچھ روایت کے مطابق 1,00,000 سے زائد بھی جو آئے، یا 1,24,000 تک جو آئے، ان تمام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ ہم امت محمدیہ آخری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے آپ کے تمام دنیا والوں کے نبی، پیغمبر، رحمت للعالمین، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ بنا کر کے بھیجا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کے بعد کوئی قیامت تک کوئی نبوت کا دعویٰ جو کرے گا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور ان کے آج کے دور میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کافر ہے، بلا شک و شبہ ایمان سے خارج ہے، اور وہ اپنی ایک جماعت قائم کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت کے حساب سے ہم آخری امت ہے، مگر حساب و کتاب کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو ہماری امت کا سب سے پہلے حساب ہوگا۔ کہا جائے گا کہاں ہے امی امت، کہاں ہے امی امت اور اس کا نبی، یعنی امی امت، یعنی امی کس کو بولتے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کو امی بولتے۔ اور اللہ کے نبی کو امی کہا گیا کیونکہ اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیم دیا، وہ مقام دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو وہ مقام نہیں دیا، کسی اور کو وہ علم نہیں دیا، کسی اور کو وہ مرتبہ نہیں دیا، کسی اور کو اتنا یعنی بڑا پیغمبر، تمام پیغمبروں میں پیغمبروں کا، انبیاء کا امام اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا۔ تو اللہ کے نبی دیکھیے ہم کتنے بہترین امت ہے، ہم آخر میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم اگرچہ آخری ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری ایک حدیث میں ہے کہ امتیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی، دوسری امتیں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گی، لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ چنانچہ امتیں کہیں گی قریب تھا کہ اس امت کے تمام لوگ انبیاء ہوتے۔ اتنا بڑا مقام ہے مائیں اور بہنوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ کو کیسے پہچانے جاتا؟ وضو کے نشانات سے۔ جیسے آپ بسم اللہ کہہ کے ہاتھ دھوتے، کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے، اور اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پہلے پیچھے گردن تک، پھر سامنے لے کر آتے ہیں، پھر کانوں کا مسح اور کان میں انگلی ڈال کر کے مسح کرتے ہیں، اور پھر جو ہے آخری جو انگلی ہوتی ہے یعنی جو جسے ہم انگوٹھا کہتے ہیں، انگوٹھے کے ذریعے سے کان کے پیچھے بھی مسح کرتے ہیں، تو اور اس کے بعد پیر دھوتے ہیں۔ یہ تمام جو اہم اعضاء ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے لوگو جب تم نماز قائم کرنا ہے، اذا قمتم جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، فاغسلوا وجوہکم تم اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، کوہنیوں تک دھو لو،
وَأَيْدِيَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک پیروں کو دھو لو۔ یہ جو اہم فرائض ہے، ان فرائض کو اپنانے سے امت محمدیہ کے چہرے وہاں میدان محشر میں چمکیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امتوں کو جب دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، تمام کو، مردوں کو، خواتین کو، اللہ کے نبی امت محمد کیسے پہچان لیں گے؟ وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ وضو کے نشانات میں چہرہ ہے، ہاتھ ہے، مسح ہے، سر کا مسح ہے، پیر ہے، یہ جو چار اہم ہے، ان نشانات کی وجہ سے اللہ کے نبی پہچانیں گے کہ یہ میری تعداد ہے، یہ میری امت محمدیہ ہے۔ تمام امتیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی مائیں اور بہنوں۔ تو اللہ کے نبی وہاں پہچانیں گے، اور اس کے بعد حساب و کتاب کا جو سلسلہ اب شروع ہوگا، کیا ہوگا میدان محشر میں؟ حساب و کتاب کا سلسلہ جو شروع ہوگا نا، سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، انا اول من یجث یوم القیامت بین یدی الرحمن للخصومہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت میں، یعنی یہاں پر تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ میں اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان خون کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایک آدمی کو ایک آدمی کے ذریعے سے، ایک خاتون کو ایک خاتون کے ذریعے سے، دونوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کا خون کیوں بہایا، ان کے خون بہانے کی وجہ کیا ہے، تم نے اس قدر ظلم کیوں کیا، یہ ظلم ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ خون کا حساب پوچھے گا۔ آج چاہے مسلمان کے ساتھ مسلمان کو مارے، یا ایک مسلمان غیر مسلم کو مارے، یا ایک غیر مسلم مسلمان کو مارے، تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہاں دنیا میں بچیں گے اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے پارٹی کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی زبان کی تاثیر کو بیان کر کے، زبان کے اثر سے اپنے بارے میں فیصلہ کر کے بچ جائیں گے، مگر قیامت کے دن ہے نا، نہیں بچ سکتے مائیں اور بہنوں۔ اگر ایک خاتون دوسرے خاتون کو قتل کر دیے، اگر ایک کوئی بہن دوسرے بہن کو مار دیے، مارنے لگائے، کچھ بھی جو بھی معاملہ ہوا، خونوں کے بارے میں حساب ہوگا کہ تم نے فلاں کو کس لیے مارا ہے، کس لیے قتل کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سوال کرے گا۔ اسی طرح حدیث کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دو چیزوں کے بارے میں جو روایت کرے اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کیے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ واول ما یقضى بین الناس فی الدماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم؟ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندوں سے اللہ کی عبادت کے معاملے میں نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ پہلے کیا کرے گا؟ یعنی اللہ کا جو حق ہے نا، اللہ کے حقوق میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کس کو پوچھتا؟ جس مرد کا، جس خاتون کا ایمان پکا ہے،
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ایمان میں اس کا پختہ ہے، پکا ہے، اس کے بعد جب اس سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرمائے بندوں کا جو معاملہ ہوتا نا، ان میں اللہ تعالیٰ خون کے بارے میں سوال کرے گا۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہوتا ہے، اس کے بعد حق بندوں کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حق کا معاملہ ہے، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، نماز پڑھے تو کتنے رکعت کتنے پڑھے، نماز کب نماز ادا کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، جمعہ کی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، اس طرح جو بھی فرائض ہے، نوافل ہے، سنن ہے، جو بھی جتنا ہو سکا، خاص کر کے کم از کم 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا تھا، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نماز ادا کیے یا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ سوال کرے گا مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے سوال کرے گا نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں ہیں۔ اللہ کے نبی کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی، 23 سال محنت کرے، 23 سال دعوت کا کام کرے، 23 سال اصلاح کا کام کرے، 23 سال میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ان 23 سال میں اللہ کے نبی نماز کے بارے میں بتائے، حقوق کے بارے میں بتائے، حقوق اللہ کے بارے میں بتائے۔ یہ 23 سال میں جو قرآن مجید کا آہستہ آہستہ واقعتاً اور جہاں جہاں نازل ہوتے گیا، اللہ کے نبی پر قرآن مجید مکمل 23 سال میں نازل ہوا۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ، اللہ کے نبی جو نماز کے طریقے ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، کب پڑھنا ہے، کیا، تمام کے تمام مائیں اور بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی بتائے تو آپ کا آخری وقت جو ہمارے درمیان سے، لوگوں کے درمیان سے رخصت ہونے کا جب وقت آیا، آپ کا لوگوں کے درمیان سے جب رخصت ہونے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار کی حالت میں تھے، سخت بیمار کی حالت میں تھے۔ 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کرے تھے۔ آپ کے صحابی، آپ کے بہتر ساتھی، آپ کے بڑے ساتھی، آپ کے محب ساتھی صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، ان حالت میں وہ امامت کرے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے معلوم؟ 2 اہم چیزوں کے بارے میں بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اپنے ماتحت، تمہارے نیچے، تمہارے انڈر میں جو نوکر ہوتے ہیں، جو تمہارے انڈر میں جو نگران ہوتے ہیں، جن کی تم نگرانی کرتے، جن کے ساتھ تم یعنی معاملات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی 2 اہم باتوں کا تذکرہ کرے مائیں اور بہنوں۔ اللہ کے نبی 23 سال محنت کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہی 2 حقوق کو بیان کرے، لوگوں نماز قائم کرو، لوگوں نماز قائم کرو، تمہارے اندر میں، تمہارے انڈر میں جو یعنی تمہارے ماتحت میں جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کا خیال کرو۔ اب اللہ کے نبی 2 باتیں بھی بتائی، یہ حساب بھی میدان محشر میں ہوتا، نماز کا حساب میدان محشر میں ہوتا، حقوق کا حساب بھی میدان محشر میں ہوتا۔ اللہ کے نبی آخر میں بھی ان دونوں کا تذکرہ فرمائے۔ کیا فرمائے؟ کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد کیا فرمائے؟ اپنے ماتحت لوگوں پر زیادتی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، ان کے تعلق سے اچھا سلوک کرو، ان کے بارے میں جو حقوق بنتے ہیں اسے پورا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مومنہ خاتون بننے کے لیے، ایک مومنہ خاتون ایمان سے خارج ہونے کے لیے، اللہ کے نبی اور ایک مرد کے لیے، ایک خاتون کے لیے، تمام کے لیے نماز تمام کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا بتائے معلوم؟ ایمان اور کفر، ایمان اور کفر، ایمان سے نکلنا ہے، نماز چھوڑنا ہے، ایمان پہ رہنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، ایمان سے نکلنا ہے، نماز چھوڑنا ہے، ایمان پہ رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والے، ایک ایمان والیاں، ایک کافر، ایک کفر کرنے والے، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نماز قائم کر لیے، ایمان میں داخل ہے، آپ نماز چھوڑ دیے، ایمان سے نکل گئے،
یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو وہ معلوم ہے، آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 اہم باتوں پر رکھی گئی ہے۔ ایک، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الحمدللہ ہم تمام مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مائیں اور بہنوں جو دوسرا حق بتائے وہ نماز ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اللہ تعالیٰ طاقت دیا تو زکوٰۃ دینا ہے، اور وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا ہے استطاعت کے مطابق، اور پھر اللہ تعالیٰ وسعت دیا، طاقت دیا مال کی جسمانی تو حج کرنا ہے۔ تو اس میں ایمان کے بعد، اللہ پر ایمان کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اللہ کا رسول ماننے کے بعد آپ کو تمام مسلمانوں کو اس بات کو قائم کرنا ضروری ہے کہ میں نماز قائم کروں گی، میں نماز قائم کروں گی۔ تب یہ 5 ارکان میں سے اگر زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مال کی طاقت نہیں دیا، زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حج کی طاقت نہیں دیا تو حج کی ضرورت نہیں ہے، مگر نماز اور روزہ ضرورت ہے، نماز اور روزہ ضرورت ہے۔ اگر روزے کے مسائل میں جو ہمیشہ کے پیشنٹ رہتے، ہمیشہ کے مریض رہتے، اگر روزہ رکھے تو جان کا خطرہ ہے، نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ فدیہ دینا ہے۔ مگر نماز بستر مرگ پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ماں اور بہنوں، نماز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں پر بھی ہو، مسافر کی حالت میں ہو، سفر میں ہو، اور بیماری کی حالت میں ہو، ہاسپٹل میں کیوں نہ ہو، اور اپنے گھر میں کیوں نہ ہو، اور اپنے گھر میں زیر علاج کیوں نہ ہو، کم از کم تیمم کر کے مٹی پر اپنے ہاتھوں کو بسم اللہ کہہ کے مار کر کے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو پھیر کر بھی کیوں نہ ہو نماز قائم کرنا ہے۔ ماں اور بہنوں، نماز کے لیے مرتے دم تک معافی نہیں ہے۔ جیسے آپ اقرار کرتے کہ مرتے دم تک اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اسی طرح نماز کا اقرار کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مرتے دم تک نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں بھی بیمار ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے کندھوں پر آپ ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے پہنچتے تھے، اور صحابہ رسول نماز پڑھاتے تھے تو آپ جو ہے بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے۔ ماں اور بہنوں، اتنی آپ خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا تھا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے سفارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے، اللہ کے نبی ہی کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اتنے بڑے خاتم النبیین ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر حساب میں نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب ہوں گے، اگر نماز صحیح نہیں نکلی تو مائیں اور بہنوں وہ ذلیل ہوں گے، نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کیا بتائے؟ ذلیل ہوں گے، نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ہمارے پاس دوسرے اعمال سب کچھ ہے، مگر نماز نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک کام کے لیے سب سے پہلے ایک چیز کو دیکھا جاتا، اگر وہ چیز اہم ہے تو باقی کاروائی پوری ہوگی، اگر وہ چیز نہیں ہے تو پیچھے کاروائی یہ بولتے کہ یہ کام نہیں ہے، پہلے جو کام ہے، پہلے جو قانون ہے، پہلے جو کنڈیشن ہے وہ پورا کر کے تم لے کے آؤ، اس کے بعد جو ہے دوسری کاروائی ہم کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا نا، نماز کا یہ معاملہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ روزہ قبول کرتا، زکوٰۃ قبول کرتا، حج قبول کرتا، سب قبول کرتا۔ اگر نماز فیل ہے
ہے سمجھو، کتنے بھی اچھے اعمال کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، جو کچھ بھی معاملات ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کو رکھتا۔ اللہ پوچھتا اس بندی کے پاس نماز ہے یا نہیں ہے، اگر نماز ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا کہ چلو روزہ ہے، دوسرے ہے، اگر اس میں کبھی آگے پیچھے کمی بیشی ہے، ان کا نماز پرفیکٹ ہے نا، چلو ان کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ اہم ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرما، اور یہاں تک یہ فرمایا کہ اگر فرض نماز میں کبھی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا پوچھتا معلوم؟ یہ بندی نفل نماز پڑھی یا نہیں دیکھو، سنت نماز پڑھی یا نہیں دیکھو۔ اگر یہ نفل نماز کی پابند ہے، سنت نماز کی پابند ہے، تو کبھی کبھی جو فرض نمازیں کبھی چھوٹ گئے نا، یہ نفل اور سنت کے ذریعے سے وہ فل کر کے ان کو بولتے کہ چلو اب ان کا حساب پورا ہو گیا، ان کا حساب پورا ہوگا۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا، یہ سنت اور نوافل کا مقام ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا، فرض نماز چھوٹنے کا مسئلہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولتا کہ چلو اس بندی کے پاس نفل تھے، سنت تھے، تو یہ پڑھے نا، چلو اس میں پورا کر دو، اور فرض کے برابر اس کو مقام میں ملا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بناتا۔ مگر نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے جو دو باتوں کو سنا وہ یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، بندوں کے حقوق کے بارے میں، خون کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو، دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے، مردوں میں خواتین میں، جو بات بنانے میں ماہر ہوتے اور اس طرح بات کو موڑ کر کے، توڑ کر کے، جمع کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے، اپنی طرف کھینچ کے لے کے آتے کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ صحیح ہے، اللہ کی بندی صحیح ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرتا معلوم؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے منہ کو تالا ڈال دیتا، وہ ایسا تالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منہ بند ہوتا نا، اسے کوئی ہستی نہیں کھول سکتے، کوئی بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے، تو ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہیاں دیں گی جو وہ کرتے تھے۔ اب کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے تو کیا بتاتے کہ اللہ میں یہ کری، یہ فلاں کرے، ہم یہ کرے وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بولتا کہ ٹھیک ہے رکو، تمہارے جسمانی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیتے۔ کتنی بڑی بات دیکھو، سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 60 پر 5 ہے، آپ ایک بار پڑھیے، کیا گواہی دیتے؟ جتنا بھی تعریف کر لے، جو کچھ بھی کرے، قیامت کے دن نہیں بچ سکتے، قیامت کے دن بچ نہیں سکتے۔ وہ میدان محشر اس قدر سخت ہوگا، اس قدر خطرناک ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا مائیں اور بہنوں۔ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندی، اللہ کی بندی وہاں یہ اقرار کریں گے کہ اللہ میں نے ان جسمانی اعضاء کے ذریعے سے نماز میں لگائی اور اللہ تیری عبادت کے کاموں میں لگائی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر تو سچ ہے تو چلو تیرے یہ ہاتھ کے اور پیر یہ جو ہے نا یہ گواہی دیں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ اور پیر جو ہے نا یہ گواہی دیں گے کہ اللہ ان ہاتھوں سے تیری عبادت کی طرف نہیں آئے، ان پیروں کے ذریعے سے تیری عبادت کی طرف چل کر نہیں آئے۔ اللہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ کچھ کام کرے، وہ سارے کے سارے اللہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے فلاں خاتون نے یہ کام کی، فلاں خاتون نے یہ کام کی، فلاں ان پیروں کے ذریعے سے فلاں خاتون نے یعنی برائی کی طرف جو ہے آگے بڑھی، فلاں شخص نے برائی کی طرف آگے بڑھی، سارے رزلٹ کو جو ہے پورا وہاں جو ہے نا پورے اعمال بد، اعمال خیر، یہ ہمارے ہاتھ اور پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ بھی ہمارے پیر بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ دور کی باتیں نہیں، بلکہ سورہ یاسین آیت نمبر 65 کی آیت ہے۔ اور بھی ہے،
اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 سے 21 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ کے دشمن جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ان کے آنکھ، ان کے کان، ان کے اعضاء یعنی ان کے کھالیں، آنکھ بھی کان بھی مائیں اور بہنوں، ان کے کھالے بھی ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، یا اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اپنے ہی کھال سے سوال کرتے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب کیا دیتے معلوم؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، شکایت کرنے کی طاقت دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بات کرنے کی طاقت دی تو ہم تمہارے خلاف گواہی دیے۔ تو اس کے بعد اسی نے وہ کیا کہتے معلوم؟ وہ کھال اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہمارے جسمانی اعضاء ایک عضو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے تھے، اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے میرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے ہنس رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے یعنی علم عطا نہیں، تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا؟ تو مجھے ظلم سے نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیوں نہیں، میں ظلم سے تجھے بچا لیا۔ تو وہ بندہ کیا کہتا معلوم؟ تو میں اپنے متعلق اپنے گواہ کو ہی اپنے گواہ کی گواہی کو ہی قبول کروں گا۔ مطلب وہ کیا بولتا معلوم؟ کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا کہ اللہ تو مجھے ظلم سے بچایا، دنیا میں تو مجھے ظلم سے بچایا، تو اگر میں ناکام ہوں تو میرے بارے میں گواہ کوئی دوسرا نہیں بننا، میرے بارے میں گواہ میرے خود جو ہے گواہ ہونا ہے، تو میں تیری اس بات کو مان لے تم بول کے اقرار کرتا وہ بندہ، یعنی میرے بارے میں گواہ، اپنے متعلق اپنے گواہ کی گواہی قبول کروں گا، کسی اور کی گواہی کو اللہ میں قبول نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی اس بات پر جو ہے صحابہ کرام کے سامنے ذکر کرتے ہوئے یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیتا، اس کے منہ کو بند کر دیتا، اور اس کے اعضاء کہیں گے کہ بولو، تو وہ بول کر اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ بندہ، اللہ کا بندہ یہ کرے گا کہ میرے بارے میں کوئی دوسرا گواہ نہیں ہونا، چلو ٹھیک ہے تیرے بارے میں کسی دوسرے کو گواہی نہیں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے مہر کو جب تالا لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ جسم کے، اس بندے کے جسم کے اعضاء سے بولتا کہ تم کیا بولنا چاہتے ہو بولو، تم اس کے خلاف میں تم گواہ بن جاؤ، اس کے خلاف میں تم گواہ بن جاؤ۔ تو وہ جو بھی کیا تھا، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، کان سے، جو کچھ بھی کیا تھا، سارے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی جب اجازت دے گا، لہٰذا وہ اپنے اعضاء سے بولتا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ اس کے منہ کو کھول دیتا، وہ اللہ کے بندے کے منہ کو کھول دیتا۔ اب وہ کیا کرتا؟ پھر اپنے اعضاء سے پوچھتا کہ تم دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں دنیا میں تم سے بچا کر کے، یعنی تمہیں بچا کر کے رکھتا تھا، اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔
مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جسمانی حالت کو صحیح کر لیتا، ہاتھ صحیح ہونا، پیر سلامت رہنا، آنکھ صحیح رہنا، کان صحیح رہنا، ناک صحیح رہنا، جسم کے اعضاء صحیح رہنا، کیا کھائے تو جسم صحیح رہتا، کیا نہیں، کس چیزوں کو، کن کن چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا، کیا پرہیز کرنا ہے تو بیماری نہیں آتی، اور کون سی چیزیں کھائی تو اللہ تعالیٰ صحت دیتا، خون کیسے دیتا، یہ تمام کو بچانے کے لیے، وہ اپنے جسم کو بچانے کے لیے وہ کیا کرتا، ہر اعتبار سے مرد و خواتین مینٹیننس کرتے کہ ہم یہ کھاتے، ہمارا ٹائم ٹیبل یہ ہے، صبح سے شام میں یہ ہے، صبح میں یہ ہے، ناشتہ یہ ہے، دوپہر کا کھانا یہ ہے، شام کا کھانا یہ ہے، ہم مختصر کھاتے، فروٹس کھاتے اور اس طرح گوشت کھاتے. یہ تمام جو ہے وہ بندہ، وہ اللہ کی بندی جسمانی حالت کو بچانے کے لیے کیا کرتے، اچھے طریقے سے مینٹیننس کرتے. تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کا بندہ یہ بولتا کہ میں تمہیں بچانے کے لیے میں اس طرح جو ہے مینٹیننس کرا تو تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو. تو یہ ہمارے جسمانی اعضاء ہے نا، کل قیامت کے دن ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے ماں اور بہنوں. اسی لیے ہم اس جسمانی اعضاء سے ہمارے گواہ، ہماری باتیں درست ہونا ہے تو نماز قائم کرنا ہے. حساب و کتاب میں حقوق العباد کے معاملے میں ناحق کسی کا خون بہانا نہیں ہے، یہ شریعت کی باتیں ہمیں سکھاتی ہیں. اس کے بعد زمین کی شہادت اور مال کی شہادت بھی ہوگی. زمین کی شہادت اور مال کی شہادت بھی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مال سرسبز و شاداب اور خوش ذائقہ ہوتا ہے، اور یہ اس مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جو اس میں سے مسکین کو، یتیم کو، مسافر پر خرچ کرتا. وہ مال کیا کرتا، وہ مال اس کا ساتھ رہتا، وہ مسکینوں پر خرچ کرتا. اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی مسکینوں پر خرچ کرتے، یتیموں پر خرچ کرتے، بیماروں پر خرچ کرتے، مسافروں پر خرچ کرتے. تو اس کے بعد جو ہے وہ شخص کی مانند ہے جو کھائے مگر پیٹ نہ بھرے، قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا. لہٰذا مال کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے ماں اور بہنوں. یہ میدان محشر کا منظر میں بتا رہا ہوں. یہ مال بھی جو ہے ہمارے خلاف گواہی دے گا. اگر مسکینوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، مائیں اور بہنوں پر خرچ کرے، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرے، اپنے بہنوں پر خرچ کرے، جن کے اوپر بھی جو حقوق بنتے ہیں ان کے اوپر مال کو خرچ کرے، تو یہی مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں تعریف کرے گا، گواہ بنے گا. مگر اگر اس مال کو غلط طریقے میں یا بے جا خرچ کرے، بے فضول خرچ کرے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں نہیں خرچ کرے، جہاں فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے وہاں نہیں خرچ کرے، مساجد میں خرچ کرنا نہیں خرچ کرے، مدارس میں خرچ کرنا نہیں خرچ کرے، اسے جو ہے جمع کر کے رکھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے، تو یہ مال بھی کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، فلاں جگہ خرچ کیا، فلاں جگہ نہیں خرچ کیا، یہ معاملہ کیا ہے. زمین اور مال بھی جو ہے نا گواہی دے گی، زمین بھی گواہی دے گی اے اللہ اس نے میرے اوپر اس طرح ظلم کیا ہے، اس طرح کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے، تو زمین بھی گواہی دے گی. اس کے بعد ایک آخری اہم بات رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میدان محشر کی بات آپ سننے کے بعد سب سے پہلے نماز کا سنا آپ نے، اس کے بعد حقوق العباد کے بارے میں آپ نے سنا، خون کے معاملات میں، اس کے بعد آپ نے مال کے بارے میں سنا، پھر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جسمانی اعضاء جو گواہی دیں گے ہمارے خلاف، اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا. لیکن نبی کا جو حوض ہوگا اس کے بارے میں رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر عطا کیا جائے گا. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں وہ حوض کوثر ہمیں نصیب فرمائے، آپ کو بھی، مجھے بھی، تمام کو جو بھی الحمدللہ دینی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ اس میں کسی مال کی حیثیت نہیں، تمام لوگ الحمدللہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آخری نبی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو حوض کوثر کا پانی ایک مرتبہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی. اونگ آنے کے بعد ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
آئے اور سر اٹھایا تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں مسکرائے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، وہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام بولے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ آج کیا ہے معلوم، دین کے بارے میں ہر کوئی بولنا شروع کر دیتے، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اور کہیں خواتین کا مجمع ہے تو وہاں پر، کہیں مردوں کا مجمع ہے تو وہاں پر جو چاہے جیسے چاہے دین میں اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے، بتاتے رہتے، الٹے سیدھے واقعات سناتے رہتے۔ صحابہ کرام کا ڈر دیکھو، اللہ کے نبی پوچھے کوثر کیا ہے معلوم تمہیں؟ تو اللہ کے نبی، صحابہ کرام کیا بولتے تھے معلوم؟ ہر وقت جب ان کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ بات کہنا ثواب ہے معلوم، اگر معلوم ہے، شریعت کی بات معلوم ہے کہہ کر کے اس کا جواب دینا۔ اگر شریعت کی بات معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ صحابہ کرام کہتے تھے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہنا؟ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی یہی بات کہے تھے کہ اے اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں ہے کوثر کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ وہ ایک نہر ہے، وہ ایک نہر ہے جس پر میری امت کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کے برتن کتنے رہتے معلوم؟ جو پلانے کے برتن رہتے ستاروں جیسے رہتے، جو یعنی تاریکی میں ستارے نکلتے، ایک دم اندھیرا ہے اور کسی بھی طریقے کی ابر وغیرہ نہیں ہے، ستارے بالکل صاف نظر آتے ہیں، تو ستاروں کے مانند جو ہے وہ برتن ہوں گے، امت محمدیہ کو پلایا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر کچھ لوگوں کو یعنی دھکیلا جائے گا، کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ لوگ تو میری امت ہے، ان لوگوں کو، یہ لوگ میری امت ہے، ان کو کیوں دور کیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں، آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ دین میں نئے نئے کاموں کو نکالے، دین میں کیا کریں؟ نئے نئے کاموں کو نکالے۔ آج ہمارے کو نماز ہے تو نماز جتنا اللہ کے نبی بتائے یہ کافی نہیں ہے، بتا رہے اور نمازیں پڑھ لو اور جتنا چاہے پڑھ لو، روزے بتائے جتنے روزے بتائے نہیں اتنا کافی نہیں ہے بول رہے، ہم زکوٰۃ اگر دے رہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ طریقہ الگ ہے۔ اب کچھ اور باتیں ہیں تو جو اللہ کے نبی بتائے اس پر عمل کرنے سے دنیا میں اخروی زندگی میں کامیابی ہے ماں اور بہنوں۔ مگر کیا بولتے معلوم؟ کچھ لوگ نہیں آپ کو جو ہے یہ باتیں سنے نا، یہ نہیں، اور بھی تمہیں کچھ کریں گے تو کامیابی ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے وہاں قیامت کے دن وہ حوض کوثر کا پانی اگر پینا ہے تو جو کچھ بھی اللہ کے نبی بتائے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے، اسے فالو کرنا ہے۔ کیا بولا جاتا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے یہ لوگ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ لوگ دین میں نئے نئے کاموں کو نکالیں، اسی لیے اللہ کے نبی بولتے کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم لوگ جو ہے تم مجھ سے دور ہو جاؤ، آج تم کو کوثر سے، حوض کوثر کے پانی سے تمہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے برتن کیا ہے؟ یعنی حوض کے برتن کیا ہے؟ یعنی حوض کوثر کے برتن جو کیا ہے اس کے بارے میں آپ ذکر کریں، اس کا خلاصہ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس کے برتن ان ستاروں سے زیادہ ہے جو تاریک اور بے نور یعنی بے ابر صاف رات میں ہوتے ہیں۔ وہ جنت کے برتن ہے۔ وہ برتن کون سے ہوں گے؟ جنت کے برتن ہے۔ جو شخص ان سے ایک بار پانی پیے گا حوض کوثر کا، کبھی پیاس نہیں لگے گی، ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس میں جنت کے دو میزاب بہ رہے ہوں گے، جو نہر دو نہر بہ رہے ہوں گے۔ جو شخص ایک بار اس پانی کو پیے گا وہ کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، جو اتنی ہے جتنی عمان اور ایلا کے درمیان ہے۔
عمان اور ایلا کے درمیان کا مسافہ مجھے اس کا کلومیٹر نہیں معلوم ہے، جتنا گیپ ہے تو اتنا جو ہے نا وہ اس کی لمبائی یعنی اس کی وہ جو اتنی ہے جتنی عمان اور ایلا کے درمیان ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر، پانی سے برف سے زیادہ، وہ پانی برف سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ایک اور دو حدیثیں رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا حوض، یہ جو حوض کوثر مجھے عطا کیا جائے گا، 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ 1 مہینے کی مسافت، آپ ذرا اندازہ کرو کہ ایک آدمی شروع کرا اور 1 مہینے کی مسافت ہے تو اتنے برابر جتنا مسافت طے کرے تو اتنا بڑا جو ہے نا وہ کوثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی کے بارے میں بتائے، آج سے شروع کر کے 30 دن تک، تقریباً 30 دن تک جو مسافت طے کرتے اتنا لمبا حوض رہتا مائیں اور بہنوں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے کنارے برابر ہے، یعنی اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، جتنا لمبائی اتنا چوڑائی ہے، جتنا لمبائی ہوں گے اور اتنا ہی جو ہے چوڑائی رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے، معطر ہے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہے۔ جو شخص اس پر ایک بار آئے گا اور ایک بار اسے پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاسا محسوس نہیں کرے گا۔ الکوثر نہر فی الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الکوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے اور اس کے بہنے کے جو راستے ہیں نا، بہنے کے جو راستے ہیں وہ موتیوں کے اور یاقوت کے ہیں۔ اس کی مٹی کستوری سے زیادہ اچھی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ آج ہم نمائش دیکھنے جاتے، کوئی عجیب منظر کا ہے، لائٹنگ لگائے، کچھ الگ سیٹ کرے، کچھ سونے کے کلر کے، کچھ چاندی کے کلر کے سیٹ کرے تو وہ کیسا خوشنما منظر نظر آتا۔ تو وہ کوثر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین بات بتائی یہ ہے کہ اس کے جو کنارے ہوتے نا وہ کنارے سونے کے ہوں گے اور جو بہنے کے جو راستے ہوتے وہ موتی اور یاقوت کے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی جو مٹی ہوتی نا، مٹی جو نظر آتی، اللہ اکبر مائیں اور بہنوں، کستوری سے زیادہ خوشبودار اچھی ہوں گی اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ یعنی سفید ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائیں اور بہنوں یہ فرمایا، اس کی وضاحت میں ہمیں اہم بات معلوم ہوتی ہے، دین میں جو باتیں اللہ کے نبی بتائے اس پر عمل کیجئے، اور عمل کرنے سے اللہ کے نبی جو خوشخبری سناتے ہیں اس خوشخبری کے ہم مستحق ہوں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کو جب وہ وضو کے آثار سے پہچانیں گے اس کے بعد اللہ کے نبی ان کو پانی پلائیں گے اور اس پانی کو ایک مرتبہ پئیں گے، کبھی پیاسے محسوس نہیں کریں گے۔ تو ایسی حالت میں وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے آیات پر، قرآن مجید کے آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے جو احکام معلوم ہوتے ان احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آج کے درس کا جو خلاصہ میں آپ کے سامنے الحمدللہ رکھا، میدان محشر کے جو حالات ہوں گے ان میں سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں حساب لے گا نماز کا، تو ہمارے نماز مکمل ہو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ خون کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اسی طرح اللہ کی عبادت ہر ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اسلام کے ارکان میں نماز کو اول یعنی ایمان کے بعد اول درجہ حاصل ہے، تو نماز کو ہر ہمیشہ قائم کرے، دنیا میں بھی نور پائے اور آخرت میں بھی نور پانے کی کوشش کرے۔ اور میدان محشر کے جو تکالیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذلت کی بات بتائی وہ یہی ہے کہ دین میں نئے کاموں کو ایجاد کر کے عمل کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، وہاں سے حوض
کوثر سے ان کو دور کیا جائے گا۔ تو حوض کوثر کے پانی کو پینے کے لیے نبی کی سنتوں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر، فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے ان باتوں پر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو الحمدللہ نماز تو قائم کرتے ہیں، شدت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے دعاؤں کو، سوروں کو کثرت سے زیادہ ہر روز مختصر سیکھنے کی شدت کے ساتھ ہمارے اندر توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے احکام کو، قرآن مجید کے آیتوں کو معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے رب العالمین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ دنیا کی پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور اخروی پریشانیوں کے بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ رب العالمین ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اس بیٹھک کو رحمت کا، برکت کا، نور کا ذریعہ بنائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپس میں مائیں اور بہنوں کو الفت محبت کے ساتھ، مومنانہ زندگی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سے چھوٹے موٹے جو بھی جانے انجانے میں خطائیں ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور نیکیوں کو قبولیت سے نوازے، اور جنہیں بھی جو بھی شادی سے مائیں اور بہنوں میں یعنی جن کے بیٹیاں ہیں اور جن بہنوں کے بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح جو بھی رشتہ داروں میں جو یعنی شادی سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جوڑا نصیب فرمائے۔ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ جنہیں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام خاتون اسلام کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ جو بھی جن مراحل میں پریشان حال ہے، کوئی بیماری میں، کوئی مال میں، اور کوئی اور طریقے میں، کوئی اور پریشانیوں میں، کوئی اور اعمال میں پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین دنیا میں بھی عزت کی زندگی دے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ ہمارے نمازوں کو قبولیت سے نوازے، ہمارے روزوں کو قبولیت سے نوازے، ہمارے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ جو بھی اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے الحمدللہ اپنا وقت، اپنا مکان اور اپنا ہر اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال فرمائے، کامیاب بنائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو یہاں اس دنیا میں جو دشمنان اسلام مسلمانوں کو، قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، سنت مبارکہ کو دور کرنے کے لیے جو پلان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پلان کو، ان کے مکر کو نیست و نابود کر دے۔ دنیا میں کونے کونے میں مسلمانوں کو، مظلوم خواتین کو، مظلوم عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آج ہندوستان میں بھی، ہمارے اس ملک میں بھی ظلم زیادہ سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم سے بچائے۔ رب العالمین ان کے مکر کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے، ان کے برے پلانوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے۔ فرعون کے منظر کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو درس عبرت اور نصیحت کا ذریعہ بنائے، اور اسی طرح رب العالمین ان کو نیست و نابود کر دے۔ رب العالمین ان کو، ان کے تمام یعنی کارندوں کو اور ان کے تمام پلان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا میں رب العالمین ذلیل کر دے، ذلت کی زندگی انہیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دینی تعلیم کثرت سے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کے اولاد کو دینی تعلیم کثرت سے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا